نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیو، جنات کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس بات کا ہے کہ کیا جو جنات ہوتے ہیں یہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور دوسری بات یہ کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ انسانوں کے اوپر کوئی جادو وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے ہم نے جب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، یعنی جنات کے اندر بھی کچھ نیک بھی ہوتے ہیں اور کچھ بدکار بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک پاور دیا ہوا ہے، انسان کے اوپر ہتھیار، انسان کے پاس اگر ہتھیار ہو، اسی ہتھیار کو اگر وہ غلط استعمال کرے گا تو بھی اس کو پاور دیا ہوا ہے، اور اسی ہتھیار کو اگر صحیح طرح سے استعمال کرے گا تو بھی اس کو پاور ملا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے جو جنات ہوتے ہیں، جنات کو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کچھ ایسے قسم کے پاور دیے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات چلی کہ ان کے اوپر بھی جنات وغیرہ کے کوئی اثرات ان کے اوپر ظاہر ہوئے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے واقعے کی تصدیق کے لیے ان کے پاس مجھے جانا پڑا، اور میں ان کے پاس گیا اور ان سے ساری حقیقت پوچھی کہ آپ کے ساتھ واقعہ کس طرح سے پیش آیا تھا۔ تو وہ بتانے لگی کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ گھر کی جو چھت ہے وہ چھت پھٹ گئی، اور وہاں سے ایک بہت بڑا جانور تھا، یا تو گدھے کی صورت میں تھا یا اونٹ کی صورت میں تھا، اور وہ آ کر میرے اوپر گر گیا۔ پھر وہ مجھے پکڑنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ایک کوئی کاغذ کا سفید ٹکڑا ہے وہ بھی اوپر سے آیا ہے اور اس کے بالکل قریب ہی آ کر گرا ہے۔ تو اس جانور نے جب اس پرچے کو دیکھا تو اٹھا کر پڑھنے لگا۔ جب اٹھا کر اس کو پڑھا صحیح تو پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا وہاں چھوڑا اور خود جہاں سے آیا تھا وہاں سے ہی اڑتا ہوا واپس چلا گیا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اور حضرت حسن بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے پرچہ ان کے پاس بھی دیکھا، انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ پرچہ آیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ حضرت یحییٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما کی وفات کا ٹائم جب قریب آیا تو بڑے بڑے جو تابعین کرام تھے وہ ان کے پاس جمع ہونے لگے۔ ان میں کچھ انہوں نے نام بتائے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، حضرت محمد بن قاسم کا نام لیا، اور تیسرا نام بھی انہوں نے لیا۔ تو فرمایا کہ یہ تینوں بھی ان کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ تو وہ وہاں بیٹھے ہی ہوئے تھے، تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو گیا۔ جب غشی طاری ہو گیا تو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پھر چھت کے پھٹنے کی آواز سنی۔ جب چھت کے پھٹنے کی آواز سنی تو دیکھا کہ وہاں سے ایک بہت بڑا اژدہا تھا جو نیچے یعنی چھت کو پھاڑتے ہوئے نیچے آیا اور عروہ پر حملہ کرنے ہی والا تھا۔ تو اس نے ایک پرچہ وہاں پر گرتا ہوا دیکھا۔ جب اس نے وہ پرچہ پڑھا تو پرچہ پڑھنے کے بعد جہاں سے وہ آیا تھا وہاں پر ہی اڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ تو بہرحال یہ قصے ہمیں یہی بات بتاتے ہیں کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ انسانوں پر کسی طرح سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں، کسی طرح سے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک واقعہ آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا ہوا بتاتا ہوں، اور اللہ پاک کو گواہ بنا کر میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک میرا شاگرد پڑھا کرتا تھا، اور میں ہفتے ہفتے کو گھر آیا جایا کرتا تھا۔ جمعرات کا دن تھا تو میرے اس شاگرد کو، وہ میرا کزن تھا، اس کے اوپر بھی جنات وغیرہ کے اثرات ہوا کرتے تھے، تکلیف ہوا کرتی تھی۔ میں اس کو جب لے کر گھر میں آ رہا تھا تو جب تک ہم اپنے پڑوس تک پہنچے تو بالکل وہ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی ہم اپنے پڑوس میں پہنچے تو ان کو گھر میں جانے کے لیے دوسری گلی تھی اور میرے گھر میں جانے کے لیے دوسری گلی تھی۔ تو میں اپنے ہی گلی سے اپنے گھر کو چلا گیا، اور وہ جب اپنی گلی سے گھر کو جا رہا تھا تو گھر کے ساتھ ہی میرے ماموں کا گھر تھا۔ جیسے ہی ان کے گھر کے
یعنی یوں سمجھو کہ صحن میں پہنچا تو وہاں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب بے ہوش ہو کر گر گیا تو اس کی چھوٹی بہن تھی، وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھائی جان آپ جلدی چلیں، اور میرے بھائی کو تکلیف ہو گئی ہے، بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں دوڑتا ہوا جب ان کے پاس پہنچا، پھر ان کو دیکھا کہ گھسیٹتے ہوئے انہوں نے، گھر کے افراد نے اس کو چارپائی پر بٹھایا ہوا تھا، لیکن اس کی زبان نہیں چل رہی تھی، سارا بے ہوش ہو کر گرا پڑا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جنات دوست دیے ہوئے ہیں، پھر میں نے ان کو حاضر کر کے ان سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے اور اس کا حل کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اوپر کچھ جنات لڑکیاں ہیں جنہوں نے اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ اور جادو کس طرح سے کیا ہوا ہے؟ کچھ دھاگے تھے جو ان کی رانوں کے اوپر باندھے ہوئے تھے، دونوں رانوں پر دھاگے باندھے ہوئے تھے۔ پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ کینچی اٹھائیں اور ان دھاگوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹیں، اور ان کو کاٹنے کے بعد کسی آگ کے اندر جلائیں۔ یقین جانیں اللہ اس بات کا گواہ ہے، میں نے جیسے ہی اس لڑکے کی یعنی رانوں کے اوپر جو میں نے دیکھا سی، تو واقعی اس کے رانوں کے اوپر دھاگے باندھے ہوئے تھے اور ان کو بہت سے گرہیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ میں نے جیسے ہی وہ کینچی اٹھائی اور اس سے ان کو پھر میں نے کاٹنا شروع کیا، جیسے ہی میں نے ان کو کاٹا تو جیسے ہی میں نے ان کو یعنی کاٹ کر اور ختم کیا تو وہ بچہ اسی وقت بالکل صحیح ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ پھر میں نے وہ دھاگے جو اٹھا کر اور آگ میں جلا دیے۔ تو بہرحال یہ معلوم ہوا کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ انسان کے اوپر کسی طرح سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں، تعویذوں کے ذریعے سے بھی اور جادو کے ذریعے سے بھی، کسی اور طریقے سے بھی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنی ہی مرضی چلانے کے لیے ان باتوں کو نہیں مانتے، لیکن میں انہیں پھر بھی کہتا ہوں کہ خدا کا خوف رکھو اور مظلوم کو مظلوم سمجھا کرو، ورنہ جس کو بیچارے کو یا جس بیچاری کو بیماری لگی ہوئی ہے، اگر کسی کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کسی کو سر میں درد ہو جاتا ہے اور کسی کو ڈاڑھ میں درد ہو جاتا ہے، تو سارے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے بہانہ بنائے ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس کے اندر سے کیا گزر رہی ہوگی جب وہ اپنی تکلیف کی شدت میں تڑپ رہا ہو اور بعض لوگوں سے کہیں کہ یہ بہانہ بنا رہی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کرے؟ اپنے مرض کا علاج کرے یا لوگوں کو مطمئن کرے؟ تو خدا را ایسے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کو کبھی ایسے ہی ان کے اوپر مذاق نہ اڑایا کرو۔